بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی قید کا ایک نہایت اندوہناک اور غمگین مرثیہ کہا تھا جو حسب ذیل ہے کہ میرے بھائی کے بعد آنکھ کو سونے کی لذت محسوس کرے گی، بیا چشم زخم والا کئی سو سکتا ہے۔ جب تک میں جیو گی اپنے بھائی کو روتی رہو گی، اس سے زیادہ مجھے آنکھ کے عزیز نہیں ہے۔ اگر میں قتل ہو کر ان سے مل جاتی تو یہ مجھ پر اس جینے سے آسان تھا۔ میں ہمیشہ خوشی کے ساتھ راستہ کی طرف دیکھا کرتی تھی اور مضبوط رسی کے ساتھ ان کی وجہ سے چنگل مارا کرتی تھی۔ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کوئی ہم میں سے مرتا ہے وہ مسکین کی موت کبھی نہیں مرتا۔ اب کہا جاتا ہے کہ زرار گزر گئے اور میں رو رہی ہوں اور آنکھوں سے مینہ برس رہا ہے۔ مجھ سے انہوں نے کہا کب تک روئے گی؟ میں نے کہا ٹھہرو، جب میرے دل کی رگ کاٹ ڈالے گی تو کیا میں نہ روں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، روانہ ہو گئے۔ رومی اپنے ڈیرے اور خیموں میں تھے کہ اچانک انہیں عربوں کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹافی سنائی دی۔ یہ جلدی جلدی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنی صفوں کو ترتیب دے کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے انہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا پرچم لہلہاتا ہوا دکھائی دیا۔ ان کے بعد حضرت مسیب بن نخبۃ الفرازی رضی اللہ عنہ پہنچے۔ ان کے بعد حضرت میسرہ بن مسروق بصیر، پھر حضرت مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور سب کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنی فوج ظفر موج کے ہمراہ تشریف لے آئے، اور ہر افسر نے ایک ایک جگہ اپنے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ ہرقل نے جب مسلمانوں کے لشکر کی طرف دیکھا کہ وہ اپنے خیموں اور ڈیروں سمیت یہاں فروکش ہو گئے، تو اس نے اپنی فوج کی نگرانی کے لیے اپنے بڑے سپہ اسطاروس بن رومیل کو چھوڑا اور خود کنیسۃ القیسان میں آیا، اور لیان ملک افسران فوج، اخوان سلطنت اور مصاحبین کو جمع کر کے ان کے سامنے بحیثیت ایک مقرر کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دین نصارہ کے حامل اور ماء محمودیہ کے فرزندوں، میں نے جس چیز سے تمہیں پہلے ہی ڈرایا اور متنبع کیا تھا، یعنی ارضی سوریہ سے تمہاری ملکیت کے زوال اور تمہاری عزت و آبرو کے یہاں سے رخصت ہو جانے کے متعلق، سو وہ چیز سامنے آ گئی، اور وہ خطرہ جس سے میں نے تمہیں قبل ہی آگاہ کیا تھا آخر قریب پہنچ گیا۔ میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں رائے، مگر افسوس کہ تم نے میری ایک نہ سنی، الٹے میرے قتل کے درپے ہو اور یہ ٹان لی کہ اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ یہ قوم تمہارے وطن معلوف اور اس چمن بے خزاں میں گھس آئی ہے، جس کی خوشبو تمہارے عزت کے تاج کے لیے ضروری اور لابد۔ تمہیں چاہیے کہ اب تم اپنے حریم مال اور اپنی جانوں کے لیے اس سے دل کھول کر لڑو اور جہاد کوشش میں بزدلی کو اپنے پاس تک نہ پٹکنے دو۔ میں نے تمہارے واسطے حتی المقدور بہت کوشش کی، تمہارے دین اور ملک کے لیے اپنے بے شمار روپیہ، مال، خزانہ اور آدمی تک طلب کر دیے، مگر میری ایک نہ چلی اور میری ہر ایک کوشش رائے گا اور فضول گئی، اور کوئی نتیجہ عمدہ نکلتا ہوا کبھی معلوم نہ ہوا۔ اب اگر تم نے بزدلی دکھلائی یا سستی اور کاہلی سے کام لیا، جنگ سے پیٹ دے کر بھاگ پڑے، اپنے وطن عزیز کو اغیار سے صاف کرنے کی پوری سعی نہ کی، اور عربوں کو تلواروں کے باڑوں کے سامنے رکھ کر انہیں موت کے دروازے تک نہ پہنچا دیا، تو یاد رکھو تمہیں نہایت ذلت نکبت کا سامنا ہوگا اور ایسی پسپائی اٹھانی پڑے گی کہ تم پھر کبھی نہیں سنبھل سکتے۔ کہا ہے تمہارے وہ اسلاف جن کے تم نام لیوا ہو، وہ اپنی زندگی نہایت حشمت و جاہ سے گزار گئے، اور آج ان کے گھروں میں ان ملعون عربوں نے سکونت اختیار کر لی، ان کے گرجاؤں کو مسجد بنائے، سوماور کے نساؤں کو برباد کر دیا، ان کے ڈیروں کو کھود کر ان کا کنڈر کر ڈالا، تمہارے بادشاہوں کو ذلیل، تمہارے خواتین کو باندھ دیا، بچوں کو غلام بنائے، تمہارے قلعوں کے مالک شہروں پر قابض اور ملکوں پر مسلط ہو گئی، اور تم ابھی خواب خرگوش میں ہو۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہوگا، اور جو کچھ گزرنا تھا وہ گزر چکا۔ اب فانی سر سے گزرا چاہتا ہے، بیدار ہو جاؤ اور اپنے حریف سے ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ تم سے پہلے بہت سی قومیں اپنے وطن عزیز اور گھر بار کی حفاظت کے لیے مردانہ وار میدان میں کام آ چکے ہیں، مگر انہوں نے اپنی اور خواتین کی غیرت پر حرف نہیں آنے دیا۔ میری حکمت دوانے کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے تم سے پہلے یہ کہا دیا تھا کہ تم اپنے اور عربوں کے مابین مسالات کا جال بن لو، مگر چونکہ تمہارے جہالت کے اندھیرے نے تمہاری حکمت کے نور کو پہلے ہی بجھا دیا تھا، اس لیے تم نے اس کا انکار کر دیا۔ کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ ایک سبز پتھر کا کتبہ افیانوس کے شاگرد تیماؤن کے قبر کے اوپر سے پایا گیا ہے، اس میں مرقوم ہے کہ حکمت و دانائی عالم بالا کے لیے بمنزل ایک سیڑھی کی ہے، جو شخص اسے کھو دیتا ہے وہ قرب باری کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ حکمت قلوب کی زندگی ذہنوں کا خزانہ، نفوس کا تزکیہ اور عقلوں کا نور ہے۔
جو شخص حکیم اور دانا نہیں وہ ہمیشہ کا بیمار ہے۔ جو شخص کام کا انجام سوچتا ہے وہ اونچ نیچ ضرور دیکھتا ہے، اور جو شخص اونچ نیچ دیکھتا ہے اور کسی چیز پر نظر غائب ڈالتا ہے وہ اس کی حقیقت اور اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، اور جو شخص حقیقت اور خالق کو پہچان لیتا ہے وہ نیک کام سر انجام دیتا ہے، اور جو نیک کام سر انجام دیتا ہے اس کا ذہن اور عقل ترقی کر جاتی ہے، اور جس شخص کی عقل ترقی کر جاتی ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے کہ جب ہرقل کنیسۃ القصار میں اپنے قوم کو نصیحت کر کے ان سے اس بات پر حلف لے چکا کہ جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے ہم کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اس کی قوم اس کے ساتھ لشکر میں آئی، صلیبی بلند ہوئے، پادری اور انجیلی پڑھنے لگے۔ علی کبر و طغیان میں ایک شور بدتمیزی واقع ہوا، شروع غوغا کی آوازیں بلند ہونے لگی اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئی۔ حضرت عبید بن جراح نے یہ دیکھ کر فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، اسلامی فوج سب بستہ ہوئی، ہر سردار اپنی اپنی جگہ مستعد ہو کے کھڑا ہو گیا، علم اور نشانات جا بجا دکھائی دینے لگے۔ مسلمان نے شہنشاہ عالم الغیوب کے ذکر سے آوازوں کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جان فضا صدائے ہر طرف سے آنے لگی۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فوج کو سے ترتیب اور وضع پر کھڑا ہونے کا حکم دیا جس وضع اور ترتیب سے پہلے روز یہاں آئے تھے، اور حضرت ربیعہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو نہایت فصیح اور مخفی عبارت بولا کرتے تھے جیسا کہ ہم ان کا پہلے ذکر کر چکے ہیں، فرمایا کہ یا ربیعہ، مجاہدین اسلام کی دلوں کی طرف اپنے واعظ نصائح کے تیر پھینکو اور قتال مشرکین پر مسلمین کو خوب ترغیب دلاؤ۔ حضرت ربیعہ بن عمر شاعر آگے بڑھے اور چونکہ بلند آواز سے صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح فرمانے لگے، لوگوں آخری توقف کب تک، بس اب حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، دیکھو ارواح کی طوطیوں نے البت کے پنجروں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے، خوشی خوشی اپنے مالک کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اپنی منادی کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی ادھر چل پڑی ہے، اور ہمیں نطق عبارت سے اشارہ کی زبان کے ساتھ ہی کہتی چلی جا رہی ہے کہ جب تمہارے معید اور مددگار نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے پھر اس کے خرچ کرنے میں کیوں دیر لگا رہے ہو؟ کہ حیات پانی کی محبت اور نفس ادنا اور ذلیل کی الفت میں ہمیشہ یہی رہو گے کہ تمہارے اوقات تمہاری تائید اور نصرت میں ہے، تمہاری ہمت طلب زینت دنیا سے یکسوئی حاصل کرنے والی ہے، اور مواعظ صادق کلام حق کے ساتھ ہمیشہ مقید رہا کرتے ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی موجود ہوگے، خواہ چاروں طرف سے بند بروج کے اندر کیوں نہ ہو، موت تمہارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑ سکتی، وہ آ کر رہے گی۔ یہ ہماری سعادت کے ستارے اقبال کے ساتھ طلوع ہونے والے ہیں، اور یہ ہمارے امیدوں کے درخت ہماری تائید کے پھل لانے والے ہیں۔ تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف منسوب ہے۔ جب محبت کے ستارے ان کی امیدوں کے اسمان میں نکلے، عشق کی صبح صادق ان کی تمناؤں کے افلاک میں ہوئی، اور معرفت کے آفتاب نے ان کے عشق کے مشرق میں طلوع کی، اور جب انہوں نے متفق ہو کر حملے کا قصد کیا، اپنے نفوس کو رضامندی باری میں آگے بڑھایا، ایک نے دوسرے پر سبقت کی اور نرمی نے برتی، تو اپنی طینتوں کی صفائی اور نیتی کی بہترائی کے لیے اس آیت کے مضمون کے ماتحت پکار لیے گئے، من المؤمنین رجال صدقوا، مومنین میں سے بعض وہ آدمی ہیں کہ انہوں نے سچ کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔